وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے والنبي الأمي بعده صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز سامعین، گزشتہ جمعہ میں روزے سے متعلق کچھ فضائل اور کچھ مسائل بیان کیے گئے تھے. اس درمیان میں درجنوں خون روزے سے متعلق، نماز تراویح سے متعلق، سجدہ تلاوت سے متعلق آ چکے ہیں، جن کا جواب واٹس ایپ پہ دیا جا چکا ہے. لیکن معزز سامعین، چونکہ ان مسائل کا سابقہ ہمیں اور آپ کو ماہ رمضان میں مستقل پڑھتا رہتا ہے اور پڑھے گا، اس لیے ان مسائل پر تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے کی جا رہی ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ ان مسائل کو دل و دماغ میں اچھی طرح بٹھا لیں گے. ایک مسئلہ یہ غلط طریقے پر مشہور ہے کہ الٹی ہونے سے یا قے ہو جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. فقہائے اسلام نے روزہ کے ٹوٹنے سے متعلق ایک کلیہ اور ضابطہ بیان کیا ہے، قاعدہ بیان کیا ہے. وہ قاعدہ یہ ہے کہ جمع اور دوائی جمع، یعنی بیوی سے ہم بستری، اس کو عربی میں جمع کہتے ہیں. دوائی جمع، بیوی سے بوسو کے نر، یہ دوائی جمع میں آتا ہے. جمع اور دوائی جمع کے سوا کسی چیز سے روزہ اس وقت ٹوٹتا ہے، کسی غذا یا دوا سے، وہ چاہے غذا ہو یا دوا ہو. روزہ اس وقت ٹوٹے گا جب وہ دوا یا غذا منفذ کے ذریعے، منفذ کا مطلب ہوتا ہے سوراخ، جیسے ناک میں سوراخ ہے، منہ میں سوراخ ہے، کان میں سوراخ ہے، پاخانہ پیشاب کے مقام پر سوراخ ہے، اس کو منفذ کہا جاتا ہے. ایک ضابطہ یہ ہے کہ جمع اور دوائی جمع کو چھوڑ کر ان کے علاوہ کسی غذا یا دوا سے روزہ اس وقت ٹوٹے گا جب وہ دوا یا غذا منفذ کے ذریعے سے، یعنی جسم کے سوراخ کے ذریعے سے دماغ میں یا پیٹ میں پہنچے. یہ ایک ضابطہ ہے، اس کو آپ دماغ میں بٹھا لیے. بہت سے مسائل آپ کو اسی سے سمجھ میں آ جائیں گے کہ جمع اور دوائی جمع کے سوا کسی دوا یا غذا سے روزہ اسی وقت ٹوٹے گا جب منفذ یعنی سوراخ کے ذریعے سے کوئی دوا یا کوئی غذا آپ کے پیٹ میں یا آپ کے دماغ میں پہنچے، تبھی روزہ ٹوٹے گا. اگر یہ ضابطہ آپ کے دماغ میں آ گیا تو اب اچھی طرح آپ سمجھ سکتے ہیں. آپ جسم میں تیل کی مالش کریں، کوئی قباحت نہیں ہے روزے میں. سر میں آپ تیل لگائیں، کوئی قباحت نہیں روزے میں. کپڑے کو بھگو کر آپ چہرے پہ رکھ لیں، سر میں لپیٹ لیں، چادر سے اوڑھ لیں، کوئی قباحت نہیں ہوگی آپ کے روزے میں. ناک اور کان بند کر کے تالاب میں ڈبکی لگا لیں آپ، کوئی قباحت نہیں ہوگی آپ کے روزے میں. اسی طرح انجیکشن کا مسئلہ لے لیجئے. انجیکشن چاہے گوشت میں لگے، چاہے رگ میں لگے، چاہے وہ انسولینس ہو،
चाहे वो ग्लूकोज हो, कोई भी इंजेक्शन रगों में लगाएं या पट्टे में लगाएं या गोश्त में लगाएं, ये मनफत के ज़रिए ना तो मैदे को पहुंचता है और ना ही दिमाग को पहुंचता है। लिहाजा इंजेक्शन के लगाने से रोज़ा कतई नहीं टूटेगा। हाँ, एतराज़ बेहतर है, इंजेक्शन लगाना रोज़े की हालत में मकरूह है। तो अगर हो सके और ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो सहरी से पहले या इफ्तार के बाद इंजेक्शन लीजिए। लेकिन अगर कोई ज़रूरत है, मसलन बाद लोगों का शुगर बहुत हाई होता है, वो जब तक इफ्तारी से पहले इंसुलिन ना लें, ना लगवाएं तो उनको खाना हज़म नहीं होता, लगवा सकते हैं। इसी तरह अगर कोई बीमारी ऐसी है कि उसमें आपको हर 2-4 घंटे के बाद इंजेक्शन लगाना ही है, आप लगवा सकते हैं, वो चाहे ताकत का हो और चाहे कोई दूसरा इंजेक्शन हो, चाहे आप रगू में लगाएं, चाहे आप गोश्त में लगाएं। ये तो इंजेक्शन का मसला हुआ। उल्टी, एक है कै का करना बिलकज़, आप हाथ डाल करके कीजिए और उल्टी हो जाए, ये एक है कि खुद ब खुद कै हो गई। खुद ब खुद कै चाहे मुँह भर हो, उससे रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, हुक्म ये है कि अगर कै आए तो उसे बाहर फेंक दिया जाए, हलक के नीचे ना उतारा जाए। तो कै होने से, उल्टी होने से रोज़ा टूटता नहीं है, कै बिलकज़ करने से रोज़ा टूटता है। लेकिन उल्टी अगर मुंह भरे तो रोज़ा तो नहीं टूटेगा, लेकिन अगर आप बावज़ू हैं तो वज़ू आपका टूट जाएगा, वज़ू दोबारा करना पड़ेगा। दर्जनों लोगों ने फ़ोन किया है उल्टी के ताल्लुक़ से, इसलिए मसला दिमाग में अच्छी तरह बिठा लें कि कै होने से रोज़ा नहीं टूटता, बिलकज़ कै करने से रोज़ा टूटता है। बलगम मुँह में आया, निगल ली आपने, फूक निगल ली आपने, इससे रोज़े में कोई फसाद नहीं पैदा होता है। हाँ, बेहतर यही है कि बलगम मुँह में आ गया तो बलगम निगलने की चीज़ नहीं है, बाहर डाल दें आप। नमाज की हालत में है, बलगम आ गया तो मस्जिद में है, ज़ाहिर है आप बाहर नहीं डाल सकते। तब शरीयत मुतहरा ने ये फरमाया है कि अगर खारिज मस्जिद में आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, मसलन अपने घर में पढ़ रहे हैं या मैदान में कहीं पढ़ रहे हैं, तो बाईं तरफ आप थूक सकते हैं हालत नमाजी में, बाईं तरफ आप हालत नमाज में थूक दीजिए। और अगर मस्जिद में है और बलगम इतना ज़्यादा गया कि इखराज के बगैर आप क़िरात नहीं कर सकते, तो हुक्म है कि कपड़े ही पे ले करके उसे मल दिया जाए, मस्जिद को मुलव्विस न किया जाए। इसका सबूत हदीस शरीफ से है। सामने न थूका जाए, दाहिने तरफ न थूका जाए, बाएं तरफ थूका जाए। हालत नमाज में तो सामने थूकना इसलिए ममनू है क्योंकि क़िबला है और क़िबले का एहतराम मकसूद होता है। दाहिने तरफ थूकने की ममानत ये है कि फ़रिश्ता जो नामे आमाल लिख रहा है वो आपके नामे आमाल के लिखने में मसरूफ़ है। ज़ाहिर है बाएँ तरफ थूकने में हरज नहीं, क्योंकि बाएँ तरफ का फ़रिश्ता उस वक़्त आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, कोई गुनाह तो कर नहीं रहे कि वो लिखेगा और उसके लिखने में खलल पड़ेगा, इसलिए बाएँ तरफ थूक सकते हैं। मस्जिद से बाहर हैं तो, मस्जिद में है तो अपने कपड़े पर थूक लें और उसे मल लें, मस्जिद को मुलव्विस न करें। तो इंजेक्शन से रोज़ा नहीं टूटता। खून की जांच करवाएं आप, रोज़ा नहीं टूटेगा। आपके किसी अजीज़ को खून की ज़रूरत है, बग़ैर खून की चढ़ाए हुए उसकी ज़िंदगी ख़तरे में है, आप रोज़े की हालत में भी इतना खून दे सकते हैं कि आपका जिस्म खुद परेशानी का शिकार ना हो, यानी उतना ही खून दे सकते हैं आप कि आपके अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त बाकी रहे। ये नहीं कि इतना खून आप निकलवा दें कि आप खुद रोज़ा न रख सकें। इसी तरह खून चढ़ाने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा, खून देने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा, खून के चढ़ाने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, एक मसला ये है कि अगर रात से आपने रोज़े की नियत कर ली है तो दिन में खाना पीना
اور جمع کرنا حالت روزہ میں ظاہرین سے رکنے کا نام روزہ ہوتا ہے۔ رات سے روزے کی نیت آپ نے کر لی تھی اور دن میں آپ نے بالقصد کھا لیا، بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ بھی یاد رکھیے۔ ہاں مگر یہ ضرور ہے کہ یاد آنے کے بعد لقمہ حلق سے نہیں اترنا چاہیے، یہ نہیں کہ بھول کے کھا رہے تھے اور یاد آیا اس کے بعد بھی آپ کھاتے رہ گئے، تو بھول کر کھانے سے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن رات سے آپ نے روزے کی نیت کی اور صبح کے وقت آپ مکلف بھی ہیں، مقیم بھی ہیں، کوئی ضرورت نہیں تھی پھر بھی آپ نے کھا کے روزہ توڑ دیا، کوئی چیز پی کے روزہ توڑ دیا، یا بیوی سے صحبت کر لی آپ نے اور اس طرح روزہ توڑ دیا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ شریعت کے نظر میں یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ایک تو روزہ بھی گیا اور دوسرے آپ نے روزے کے احترام کو بھی پامال کر دیا۔ تو اب شریعت مطہرہ اس تعلق سے یہ حکم دیتی ہے کہ روزے کا کفارہ ادا کرنا واجب ہے۔ وہ روزہ تو آپ کا گیا ہی، لیکن اب اس روزے کا کفارہ شریعت میں اتنا سخت ہے۔ ایک تو رمضان کے گزرنے کے بعد جو روزہ آپ نے توڑا بالقصد بغیر کسی شرعی ضرورت کے، ایک روزہ اس کے بدلے میں قضا رکھنا ہے، اور 60 روزے مسلسل بطور کفارہ ادا کرنا ہے۔ مسلسل یعنی ایک روزہ جسے بالقصد آپ نے بلا ضرورت شرعی توڑ دیا اور رات سے نیت کی تھی، تو اتنا بڑا جرم ہے کہ اس ایک روزہ کے توڑنے کے بدلے میں آپ کو 61 روزہ رکھنا ہے، جن میں ایک تو قضا کا ہوگا اور 60 دن مسلسل کفارے کے روزے ہوں گے۔ اس میں تسلسل ہونا چاہیے، یہاں تک کہ 58 دن آپ نے روزہ رکھا اور 59ویں دن آپ نے چھوڑ دیا، سب بیکار ہو گیا۔ اب دوبارہ پھر آپ 60 دن روزہ رکھیں۔ یہ حکم اسی وقت ہے جب رات سے روزے کی نیت کی ہو۔ اب بلا ضرورت شرعی، یہ ضرورت شرعی کا مفہوم بھی آپ سمجھ لیں۔ آپ نے رات سے روزے کی نیت کی تھی، آپ اپنی گاڑی سے باہر جا رہے تھے، کہیں راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، شدید زخمی آپ ہو گئے، خون آپ کے جسم کا بہت نکل گیا، آپ کو فوری علاج کی ضرورت ہے۔ اور ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اگر آپ نے فوری دوا نہیں لی، انجیکشن نہیں لیا تو آپ کی جان جا سکتی ہے۔ اب روزہ توڑا اس نے، یہ شرعی ضرورت ہوئی، اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے کیونکہ جان بچانا فرض ہے۔ صرف ایک روزے کے بدلے میں ایک ہی روزہ رکھنا ہوگا، اس لیے یہ قید یاد رکھی۔ تو دو باتیں ملحوظ رہنی چاہیے، روزہ رات سے روزے کی نیت کی ہو، بلا ضرورت اس نے دن میں روزہ کھا کر پی کر یا جمع کر کے توڑ دیا ہو، تب اس کے لیے یہ کفارہ ہے کہ 60 دن مسلسل روزے رکھے، ایک روزے کی قضا کرے۔ اس پر قدرت نہیں رکھتا ہے تو 60 مسکینوں کو صبح و شام پیٹ بھر کھانا کھلائے، ایک روزے کے بالقصد توڑ دینے کی بنیاد۔ صحابی رسول کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ احترقت فی النار، حضور میں تو جہنم میں جل گیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے روزے کی حالت میں بھی سے صحبت کر لیا، جمع کر لی۔ سرکار نے فرمایا جاؤ ایک غلام آزاد کرو، یہ کفارہ ہے تمہارا۔ کہا حضور میرے پاس مال ہی نہیں ہے کہ میں غلام خرید کے آزاد کروں۔ تو فرمایا جاؤ 60 دن مسلسل روزے رکھو۔ یا رسول اللہ میرے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں 60 دن مسلسل روزے رکھ سکوں۔ تو فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ کہا حضور بہت غریب ہوں میں خود اپنے کھانے پینے کے لیے محتاج ہوں، پریشان ہوں، تو میں کہاں سے کھلا سکوں گا؟ تو سرکار نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ تو وہ بیٹھ گئے تو کسی صحابی نے ایک ٹوکرا کھجور حضور کی بارگاہ میں لا کر کے تحفہ پیش کیا۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابی سے کہ اچھا لو یہ کھجور کا ٹوکرا لے جاؤ، اور مدینے کے دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں جو سب سے زیادہ غریب و محتاج ہو اسے اپنے روزہ کے توڑنے کے بدلے میں یہ کفارہ ادا کر دو۔ اب انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مدینہ کے دونوں پہاڑیوں کے درمیان مجھ سے زیادہ کوئی غریب و محتاج ہے ہی نہیں ہے۔ تب آقا نے فرمایا جاؤ تم بھی کھا لو۔ یہ نبی کا اختیار ہے،
ورنہ کسی کو یہ حق نہیں کہ اپنا کفارہ نکال کر کے خود ہی کھا لے، مگر نبی صاحب اختیار ہوتا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، نبی جو اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے باز رہو۔ سونا مرد کے لیے حرام ہے، لیکن اللہ کے نبی نے سراقہ کے لیے سونے کا کنگن جائز قرار دے دیا۔ تو ایسی اپنا کفارہ آپ خود نہیں لے سکتے، نہ خود کھا سکتے ہیں، نہ اپنے بیٹے اپنے باپ کو دے سکتے ہیں، مگر وہ نبی کا اختیار تھا کہ نبی نے اپنے اختیار کی بنیاد پر ان کا کفارہ ہونے کے لیے جائز قرار دے دیا۔ تو یہ ہے روزہ کے بالقصد توڑنے کا کفارہ۔ معزز سامعین، روزے کی حالت میں منجن کرنا مشہور ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ منجن کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں مکروہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ سحری کے وقت آپ منجن کر لیں یا سونے کے وقت آپ منجن کر لیں۔ لیکن اگر کسی نے دن میں منجن کر لیا اور احتیاط کیا کہ منجن کا کچھ بھی حصہ اس کے حلق کے نیچے نہیں اترا، اس کا یہ فعل مکروہ ہے، لیکن اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بجائے منجن کی مسواک وغیرہ کا استعمال کیا جائے۔ روزے کی حالت میں بھی وضو میں مسواک کرنا سنت ہے اور ثواب وضو کا بہت بڑھ جاتا ہے۔ معزز سامعین، یہ روزے کے موٹے موٹے مسائل ہیں۔ بے شمار معاملات پیش آتے رہتے ہیں، اگر کسی کو کسی طرح کا کوئی معاملہ پیش آئے تو ہمیں مستند عالم کی طرف رجوع کیجیے۔ ابھی اخبار میں چھپا کہ آنکھوں میں سرما لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو میں نے اپنے شاگرد مفتی اسد قادری سے کہا کہ آپ مفتی صاحب کو مطلع کیجیے کہ مسئلہ غلط انہوں نے چھاپ دیا ہے۔ انہوں نے رابطہ پیدا کیا اور رابطہ پیدا کرنے کے بعد انہوں نے مطلع کیا اور پھر انہوں نے اپنے مسئلے سے رجوع کر لیا۔ تو کبھی بھی کوئی مسئلہ اگر اخبار میں بھی نکلتا ہے تو ہر اخبار میں نکلنے والا مسئلہ صحیح نہیں ہوتا۔ ایسے واٹس ایپ پہ بہت سے غلط مسئلے لوگ چلا دیتے ہیں، اس لیے آپ کوئی مسئلہ اس طرح اخبار میں یا واٹس ایپ پہ دیکھیں تو اپنے مستند عالم سے اپنے دیار کے اس کی تحقیق کر لیں۔ آنکھوں میں سرما لگانے سے، کاجل لگانے سے، زنگو بام کے متھے پہ ملنے سے، ناک میں لگانے سے، ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ آپ نے آنکھ کا آپریشن کیا ہے یا آپ کی آنکھ کمزور ہے اور روزے کی حالت میں بھی آپ کو آنکھ میں دوا ڈالنے کی ضرورت ہے، وہ آنکھ میں آپ دوا ڈال سکتے ہیں۔ اس سے روزے میں کسی طرح نہ کراہت پیدا ہوگی نہ کوئی فساد پیدا ہوگا۔ ہاں، کان میں دوا نہیں ڈال سکتے آپ، کان میں دوا ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ لیکن کان میں نہاتے وقت پانی چلا گیا یا ڈال لیا کسی نے یا خود ہی چلا گیا تو اس سے روزے میں کوئی فساد نہیں پیدا ہوگا۔ معزز سامعین، گالی بکنا، غیر محرم کو دیکھنا، کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا ہاتھ سے، پاؤں سے، زبان سے، روزے کی حالت میں یہ سخت ناجائز ہے، یوں بھی ناجائز ہے اور روزے کی حالت میں یہ سخت ناجائز ہے، اس لیے کہ روزہ اگرچہ اس کے رکن 3 ہیں، کھانے پینے اور جماع سے رکنے کے، مگر علماء اور صلحاء نے ارشاد فرمایا کہ کمال روزہ یہی ہے کہ انسان کے اعضاء بھی شریعت کے پابند ہوں، آنکھوں سے کسی ناجائز چیز کو نہ دیکھے، زبان سے کوئی گندی چیز نہ بکے، نہ کسی کو تکلیف پہنچائے، نہ ہاتھوں سے کسی کو اذیت پہنچائے، نہ قدم سے کسی ناجائز اور گناہ کے عمل کی طرف چل کے جائے۔ یہ ہے کمال روزہ۔ اس لیے روزے میں کمال اسی وقت پیدا ہوگا جب آپ اپنے اعضاء کو بھی شریعت کا پابند بنا دیں۔ نماز تراویح میں کئی جگہ یہ مسئلہ درپیش ہو گیا کہ سجدہ تلاوت آیا، حافظ صاحب کو یاد نہیں رہا، نماز پوری کر لی انہوں نے۔ سجدہ تلاوت کے تعلق سے یہ مسئلہ دماغ میں آپ بٹھا لیں کہ نماز میں اگر سجدہ تلاوت آتا ہے تو 3 آیت سے زیادہ بغیر سجدہ تلاوت کے پڑھنا درست نہیں ہے۔ اگر کہیں 3 آیتوں سے زیادہ آپ نے پڑھ لیا تو سجدہ تلاوت ختم ہو گیا، اور جو سجدہ تلاوت ختم ہو گیا اب اس کی کوئی تلافی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ مسئلہ دماغ میں بٹھا لیں کہ اگر سجدہ تلاوت آتا ہے تو حافظ قرآن کو یہ چاہیے پہلے بتا دے اور 3 آیتیں پڑھنے سے پہلے ہی سجدہ تلاوت پڑھنے کے بعد 3 آیتیں پڑھنے سے پہلے ہی پہلی سجدے میں چلا جائے۔ ورنہ
نماز تو ہو جائے گی تراویح کی، مگر سجدے تلاوت کے ترک کا گناہ سب کو پڑے گا۔ سجدے تلاوت ایک کرنا چاہیے، کسی امام نے 2 سجدے تلاوت کر لیا تو سجدے سہو واجب ہو جائے گا۔ یعنی امام نے اگر ایک سجدے تلاوت کے بجائے 2 سجدے تلاوت کر لیے تو اس پر سجدے سہو واجب ہو جائے گا۔ اگر سجدے سہو کر لیتا ہے نماز پوری ہو جائے گی، سجدے سہو نہیں کرے گا تو نماز کو دہرانا پڑے گا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ نماز تراویح میں 2 رکعت کر کے 20 رکعتیں پڑھنا یہی افضل ہے، یہی طریقہ بھی رائج ہے کہ نماز تراویح 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے۔ مگر امام صاحب کو دوسری رکعت پہ بیٹھنا چاہیے، نہیں بیٹھے، کھڑے ہو گئے۔ دوسری رکعت پہ بیٹھنے کے بجائے امام صاحب کھڑے ہو گئے، جب تک کہ تیسری رکعت کا وہ سجدہ نہ کر لے۔ حکم شریعت یہ ہے کہ فوراً پلٹ آئے اور پلٹ آنے کے بعد بیٹھ کر سجدہ سہو کر لے تاکہ نماز ہو جائے۔ اگر وہ نہیں پلٹے، تیسری رکعت کے سجدے سے پہلے وہ تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا انہوں نے اور قاعدہ اولیٰ کیا ہی نہیں تھا انہوں نے، اور 3 رکعت پر بیٹھ کر انہوں نے سجدہ سہو کر لیا، تو یہ نماز تراویح فاسد ہو گئی، یہ نماز نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ اچھی طرح بٹھا لے آپ دماغ میں۔ 2 رکعت پہ امام کو بیٹھنا تھا، نہیں بیٹھا، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، تیسری رکعت کا اس نے سجدہ کر لیا، رکوع کر لیے، سجدے کر لیے، اور پھر اب بیٹھا، یعنی 3 رکعت پر بیٹھنے کے بعد اس نے سجدے سہو کیا، تو یہ نماز نہیں ہوئی۔ اب دوبارہ اسے لازم ہے کہ 2 رکعت نماز تراویح پڑھے اور اس 3 رکعت میں جتنا قرآن پڑھا تھا وہ دوبارہ اس قرآن کو دہرائے، تاکہ قرآن کریم کو جو ترتیب کے ساتھ سننا سنت موقدہ ہے وہ ادا ہو سکے۔ یہ مسئلہ اچھی طرح بٹھا لیے، بہت قریب ہی میں کئی مسجدوں میں اس طرح کا واقعہ پیش آ گیا ہے۔ مسئلہ اچھی طرح آپ کے دماغ میں بیٹھ گیا ہوگا کہ اگر 2 رکعت پہ بیٹھنا تھا، نہیں بیٹھا، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، تیسری رکعت کا رکوع سجدہ کر لیا، اور بعد میں اس نے بیٹھ کر سجدے سہو بھی کر لیا، جب بھی اس کی تراویح کی نماز نہیں ہوئی اسے دوبارہ 2 رکعت پڑھنی پڑے گی، اور جو قرأت اس میں کیا اس 3 رکعت میں اس کا اعادہ بھی کرنا پڑے گا۔ اب ایک صورت اسی کی یہ ہے کہ آدمی 2 رکعت پہ نہیں بیٹھا، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، اب تیسری رکعت کا رکوع اور سجدہ بھی کر لیا، اور چوتھی رکعت بھی اس نے ملا لی، اور 4 رکعت پڑھنے کے بعد اب اس نے سجدہ سہو کر کے نماز پوری کی، یعنی 4 رکعت پڑھ لیا، مگر قاعدہ اولیٰ اسے نہیں کیا۔ اب علماء کرام نے صریح ارشاد فرمایا ہے کہ یہ 4 رکعت 2 ہی رکعت کے قائم مقام ہوں گی، یہ 4 رکعت 2 ہی رکعت کے قائم مقام ہوں گی، اس لیے وہ دوبارہ وہ 4 رکعت شمار نہ کیا جائے بلکہ اس کو 2 ہی رکعت شمار کیا جائے۔ معزز سامعین، یہ تو نماز تراویح اور میں سجدہ تلاوت کا مسئلہ تھا۔ نماز وتر میں امام کو تیسری رکعت میں آیت سے فارغ ہونے کے بعد دعائے قنوت پڑھنا تھا، لیکن دعائے قنوت پڑھنے کے بجائے وہ رکوع میں چلے گئے۔ ایسا بھی کئی موضوع میں پیش آ گیا کہ نماز وتر میں 3 رکعت نماز پڑھی انہوں نے، مگر تیسری رکعت میں آیت کے ختم ہونے کے بعد انہوں نے دعائے قنوت نہیں پڑھا۔ دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، اور رکوع میں چلے گئے، اب ان پر سجدہ سہو واجب ہو گیا، اس لیے نماز کے اخیر میں ان کو سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ اگر سجدہ سہو نہیں کریں گے تو نماز وتر کو دوبارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اب یہیں پر ایک خاص مسئلہ یہ بھی آپ یاد کر لیں، اگر امام بھول کر دعائے قنوت نہ پڑھ کر کے رکوع میں چلا گیا، اور رکوع میں جانے کے بعد پیچھے سے کسی مقتدی نے لقمہ دے دیا دعائے قنوت کے لیے، تو جو مقتدی لقمہ دے گا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ یہ لقمہ دینا بے محل ہے، اور نماز میں جب بھی بے محل لقمہ دیا جائے گا تو وہ نماز فاسد ہو جائے گی۔
اس لیے کہ جب وہ رکوع میں چلا گیا تو دعائے قنوت کے لیے اٹھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، اور اس کے لیے جب اس نے لقمہ دیا تو گویا ناجائز کام کی طرف وہ بلا رہا ہے۔ تو جیسے ہی اس نے نماز ناجائز کام کی طرف بلایا، بے محل بلایا، اس کا کلام، اس کی یہ لقمہ دینا ملحق بالکلام ہو گیا، لہذا لقمہ دینے والی کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ہاں جس نے دعائے قنوت چھوڑ دیا تھا وہ سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز پوری ہو جائے گی۔ نماز وتر اور نماز تراویح اور نماز عشاء، ان تینوں نمازوں میں تسلسل ہے، لیکن نماز عشاء جو جماعت کے ساتھ پڑھے گا اسی کے لیے حکم ہے کہ وہ تراویح بھی با جماعت ادا کرے گا۔ اگر نماز عشاء با جماعت نہ مل سکی، آدمی بعد میں آ کر شامل ہو گیا، تو وہ تراویح میں شامل نہیں ہوگا، وہ وطر میں شامل نہیں ہوگا، وطر تنہا پڑھے گا۔ یہ مسئلہ بھی اچھی طرح دماغ میں آپ بٹھا لیں۔ نماز عشاء اور نماز وطر اور نماز تراویح میں ترتیب واجب ہے، یعنی پہلے فرض ادا کریں گے عشاء کی، عشاء کے فرض کے ادا کرنے کے بعد ہی تراویح اور وطر آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ ہم عشاء کے فرض پڑھنے سے پہلے ہی تراویح پڑھ لیں یا وطر کی نماز پڑھ لیں تو نہیں ہوگی، کیونکہ ترتیب واجب ہے۔ لیکن خود تراویح میں اور وطر میں ترتیب ضروری نہیں ہے، یعنی اگر کسی نے عشاء کی نماز پڑھی، اس کے اندر اتنی ساتھ نہیں ہے کہ وہ تراویح کی نماز میں شامل ہو جائے، تو وہ تنہا وطر پڑھ کر کے جا سکتا ہے۔ تو اگر آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے تو پھر تراویح اور وطر میں ترتیب ضروری نہیں ہے، تراویح پڑھ کر بھی وطر پڑھ سکتے ہیں اور تراویح سے پہلے بھی وطر کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے کو جو مسائل آئیں گے ان پر بھی گفتگو ہوگی، اور مسئلہ زکوٰۃ پر بھی تفصیلی گفتگو انشاءاللہ کی جائے گی۔ جن حضرات کے سنتیں باقی ہیں ادا فرما لے، وما علینا الا البلاغ۔